الدرس في إثبات المعاد والأدلة على ذلك سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة میتا كذلك الخروج. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں کافروں کا رد فرمایا ہے اور اس بات معاد پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے. کافروں کو دو شبہ تھے کہ ایک تو اللہ کا پیغمبر بشر کیوں ہے، اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جب ہدایت بشر مقصود ہے، اس زمین کی آبادی انسانوں پہ مشتمل ہے یا جنات پہ مشتمل ہے، تو ہدایت بھی ان کی مقصود ہے، تو لازمی بات ہے کہ پیغمبر ان کی جنس سے آئے. اب جن جو تھے وہ تو اعلیٰ درجے کی مخلوق نہیں تھی، اعلیٰ درجے کی مخلوق انسان ہیں، تو اللہ نے پھر انسانوں میں سے اولاد آدم میں سے تمام پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب بشر ہیں، ولد آدم ہیں اور رجال ہیں. وما ارسلنا قبلک الا رجالا. اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے وہ انسان ہیں اور مرد ہیں، کسی نبی عورت کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا. یہ جواب ہو گیا. دوسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے اور مٹی مٹی میں مل جائے گی اور پھر دوبارہ اٹھنا، یہ بڑی ناقابل وقوع بات ہے، ناقابل یقین بات ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کی مٹی پھر پہچانی جائے کہ یہ مٹی اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ ہڈی اس کی ہے، یہ اس کی ہے؟ تو بڑی عجیب سی بات ہے. یہ نہیں ہوگا. بہرحال بس یہی دنیا ہے، اسی میں ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو
تم تو ایک چھوٹی سی مخلوق کو آسمانوں پہ نظر ڈالو، ہم نے کیسے بنایا؟ پھر آسمانوں کی بلندی پہ نظر ڈالو، آسمانوں کی وسعت پہ نظر ڈالو، آسمانوں کی مضبوطی پہ نظر ڈالو کہ ہزاروں سال بیت گئے اور ان میں کوئی معمولی سا بھی نقص پیدا نہیں ہوا۔ تو اگر اتنی بڑی چیزیں بنانے پہ ہم قادر ہیں تو تمہیں بنانے میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں رد فرمایا۔ اور ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھ لیا، یاد رکھو کہ آسمانوں کا وجود برحق ہے، اور یہ بھی قرآن کا مسئلہ ہے کہ آسمان 7 ہیں، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا پھر چھوڑ دیا، آسمانوں کی تکمیل کے بعد میں زمین کو بچھایا گیا۔ تو یہ مسائل الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں آسمانوں کے بعد زمین کا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ زمین کو ہم نے کیسے پھیلایا، کیسے وسیع کیا، کیسے فراش بنایا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ان میں بوجھ رکھے یعنی پہاڑ، تاکہ وہ زمین حرکت نہ کرے، چونکہ زمین کا مقر جو ہے اس کے نیچے پانی ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جما نہ دیتے تو پھر زمین مضطرب ہوتی اور بندہ زندگی نہ گزار سکتا۔ ایسے فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر ہم نے زمین سے اگائے ہر قسم کی کھیتیاں، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی سبزیاں، اور بڑے حسن منظر والی کہ دیکھے تو بندے کا دل خوش ہو جائے۔ کہیں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے سبزیاں ہیں، کہیں آپ دیکھیں کیسے کیسے پھول ہیں، کہیں آپ دیکھیں کہ کیسے بہار آئی ہے۔ ابھی آج کی اخبار میں میں دیکھ رہا تھا کہ طائف میں پھولوں کی نمائش ہے، تو گلاب کے پھول جو ہیں وہ اس قدر یعنی سٹال لگائے گئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے پوری چادر پہ پھول ہی پھول۔ اور ویسے بھی طائف کا گلاب جو ہے وہ پوری دنیا میں معروف ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ طائف کا گلاب اور طائف کا انار اور طائف کی نعمتیں یہ اللہ کی خاص نعمتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں دیکھو یعنی کیسے ہر نوع من کل زوج، ہر قسم ہر نوع سے ہم نے چیزیں پیدا کی ہیں، کھیتیاں بھی اور اس کے بعد نباتات بھی اور اس کے بعد ثمار بھی، اور پھر صرف ایسے نہیں، بہیج، بہیج کہتے ہیں حسن المنظر، یعنی ایسا خوبصورت منظر کہ جس کو دیکھ کے بھی بندہ خوش ہو جائے۔ یہ سب چیزیں ہم نے زمین سے پیدا کی ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرًا، یہ ساری چیزیں جو ہیں تبصرۃ مانا دلالت کرنے والی، یہ ساری چیزیں جو ہیں بندے کو یاد دلانے والی ہیں، لیکن ہر وہ بندہ جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہے، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب مانا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ وہ جب ان چیزوں پہ نظر ڈالتا ہے تو کہتا ہے اللہ جب ان کو اگانے پہ قادر ہے تو بندوں کو بھی دوبارہ بنانے پہ قادر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم زمین سے کیسے کیسے کھیتیاں اگاتے ہیں، تو اگر زمین سے کھیتی اگانے پہ ہم قادر ہیں، ہر چیز بنانے پہ بھی ہم قادر ہیں، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ زمین سے جو چیزیں ہیں وہ بھی تو مختلف انواع ہیں، صرف گلاب ہے اس کی 200 قسم ہیں، اسی طرح اور دنیا کے پھول ہیں، اور دنیا کی سبزیاں ہیں، اور دنیا کی بوٹیاں ہیں، لہلہاتی ہیں، اور ہر چیز زمین بھی ایک ہے، قطع ایک ہے، علاقہ ایک ہے، ہوا ایک ہے، موسم ایک ہے، لیکن پھول رنگ برنگے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان کو نکالنے پہ ہم قادر ہیں تو تمہیں دوبارہ مٹی سے نکالنے پہ قادر نہیں ہے؟
اگر ہم ان چیزوں کو نکال سکتے ہیں تو تمہیں بھی دوبارہ نکال سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ، لیکن یہ نصیحت اور دلالت اس بندے کے لیے ہے جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تو حیوان ہے، وہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے نا، اس کے لیے تو کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کو تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ تو بس کھائے گا پیے گا پڑا رہے گا۔ جیسے جانور ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں مر جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ پہ یقین ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کے لیے تو ساری بات واضح ہو گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی زمین سے ان چیزوں کو اگانے پہ قادر ہے تو بندوں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اب فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ یاد رکھو قرآن میں کسی جگہ لفظ آتا ہے نزلنا اور کسی جگہ قرآن میں لفظ آتا ہے انزلنا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں نزلناہ تنزیلا، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور کہیں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہیں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو انزل، نزل، نزل، یاد رکھو علماء نے فرمایا اس میں فرق ہے۔ انزل کا لفظ دلالت کرتا ہے کسی چیز کا پورا اتار دینا، وہ ہے انزل، یعنی ایک ہی وقت میں کسی چیز کو اتارنا، ہاں یہ تو ہے انزل۔ اور اگر لفظ آ جائے نزل مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، چونکہ یہ قاعدہ ہے اہل علم کے قواعد کا کہ کلما زاد فی المبنی زاد فی المعنی، اگر عبارت کے اندر لفظ بڑھ جائے گا تو صاف بات ہے کہ ترجمہ بھی بڑھ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں قتلا کہ فلاں بندہ جو ہے قتلا قتل ہو گیا، لیکن اگر کہا جائے قتلا، قتلا میں مد آ گئی تو اب مانا ہوگا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کہیں اللہ فرماتے ہیں نزلنا ہو تو معنی یہ ہے کہ آسمان اللہ نے لوح محفوظ سے بیت العزت جو ہے پہلے آسمان پہ ہے، وہاں اللہ نے پورا قرآن اتارا ہے، پورا ایک ہی دفعہ قرآن اتارا ہے۔ اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے پورا قرآن اتار دیا ہے۔ اچھا، پھر جب آسمان دنیا میں آ گیا اس جگہ کا نام ہے بیت العزت، پھر وہاں قرآن محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن اپنے محبوب حبیب کبریا محبوب دو عالم پہ 23 سال کی مدت میں تھوڑا 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 کر کے اتارا۔ کبھی 5 آیتیں اتاری، کبھی 10 آیتیں اتاری، کبھی 1/4 سورت اتاری، بعض کامل سورتیں اتاری۔ تو جبریل تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن لاتے رہے، اس لیے قرآن کسی جگہ کہے گا نزلنا اور کسی جگہ کہے گا انزلنا، تو اس میں یہ فرق ہوتا۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے، یاد رکھو سمجھ لو، کہ سب سے پہلے قرآن کو اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے اور وہاں بھی وہ کتاب میں ہے۔ جیسے فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے فرمایا قرآن چھپی کتاب کے اندر ہے اور اس کو کوئی چھو نہیں سکتا مگر وہ جو پاک ہیں۔ کیا مانا؟ ملائکہ پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں،
اور ہر قسم کی عصیان معاصی سے پاک ہیں، وہ قرآن کو وہاں سے پھر نقل کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے یعنی پہلا مقام لوح محفوظ ہے، اور آسمانوں میں دوسرا مقام بیت العزت ہے جب لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور جب زمین پہ اتارا گیا تو علماء کہتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں پوری کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ سے کوئی افضل نہیں تھا۔ اللہ، اس لیے قرآن کہتا ہے نا نزل بہ الروح الامین، قرآن لے کے اترا ہے جبریل جو امانت والا ہے، جو امین ہے، خیانت کرنے والا نہیں کہ ہم قرآن تو علی کے لیے دیں اور وہ نبی کے پاس لے جائے، ہم قرآن تو 70 ہاتھ لمبا دیں وہ چھوٹا سا قرآن لے جائے، ہم 40 سپارے دیں اور وہ 30 پارے لے جائے، نانا نزل بہ الروح الامین، وہ خود بھی امانت والا ہے، اور کوئی حملہ کر کے قرآن کو نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اب جبریل لے کے اترا تو کہاں اتارا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، میرا مدنی تیرے دل پہ میں قرآن اتار رہا ہوں، کیونکہ کائنات میں تیرے دل سے افضل چیز کوئی نہیں۔ اللہ، قرآن بھی افضل، اتارنے والا بھی رب العالمین ہے، اور لانے والا بھی روح الامین ہے، اور جس پہ اتارا گیا وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا، اور عربی بھی ایسی جو کھلی ہوئی زبان ہے، بین ہے، جس میں کوئی اغلاق نہیں، ابہام نہیں، اجمال نہیں، کسی قسم کا کوئی الجھن نہیں، بڑی واضح اور بڑی جامع، بڑی معنی کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یاد رکھو جب وحی اترتی ہے تو اس کا راستہ یہی ہوتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر کے دل پہ ڈال دیتے ہیں، اور یا اللہ کبھی جبریل کو بھیج کے سامنے بیٹھ کے جبریل آ کے سنا دیتے ہیں، اور کبھی جبریل انسانی شکل میں آ جاتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے کلام کر سکے، مگر اللہ وحی بھیجتے ہیں، اللہ اپنا کلام اتارتے ہیں، اور اگر اللہ کلام فرماتے ہیں تو وہ بھی پردے کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی بندہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور یا اللہ پھر اپنا قاصد بھیجتے ہیں، اپنا فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پہنچاتے ہیں پیغمبروں کے پاس۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو یہ ساری بحث کیوں کی کہ یہاں قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، تو لفظ یاد رکھیں کیا آیا نزلنا، کیونکہ 24 گھنٹے تو سارا پانی اللہ نہیں اتار دیتے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتار دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پانی آسمانوں سے اتارتے ہیں اور کبھی پانی بادلوں سے اتارتے ہیں۔ یاد رکھیں نظام ہے اللہ کا۔ پانی جو ہے نا کبھی براہ راست آسمانوں سے اترتا ہے، چونکہ آسمان پہ بھی دریا ہے اور عرش کے نیچے بھی دریا ہے، تو اللہ کبھی تو بالکل براہ راست آسمان سے پانی اتار دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے اور زمین کو حکم دیا کہ تم بھی اپنا پانی نکالو. جب آسمان اور زمین کا پانی مل گیا تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا کہ ساری قوم نوح جو تھی وہ غرق ہو گئی. تو یاد رکھو کبھی آسمان سے پانی براہ راست اتارا جاتا ہے, براہ راست برسایا جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. مبارک مانا نفع والا, خیر والا, برکت والا, رحمت والا پانی ہم جب اتارتے ہیں تو اللہ. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ پانی آسمانوں سے نہیں بادلوں سے اتر, اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ نے فرمایا ظالموں مجھے یہ بتاؤ ان بادلوں سے پانی ہم برساتے ہیں کہ تم برساتے ہو؟ ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو؟ اچھا آج کل کا سائنس ماسٹر کہتا ہے کہ جناب یہ مونسون ہوائیں چلتی ہیں, وہ دریاؤں کے ذرات کو لے کے اوپر جا کے جمع ہو جاتی ہیں, اسی سے بادل بنتے ہیں اور پھر ثقل ارض کی وجہ سے بارش برستی ہے. تو اتنا لمبا چوڑا ہاتھ گھما کے کان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوائیں چلتی ہیں, مونسون کی ہوائیں چلتی ہیں, وہ پانی کو لیتے, ہواؤں کو تم نے بنایا ہے اور دریاؤں کو تم نے بنایا, تو اسی نے بنایا. سیدھی بات کرو کہ وہی برساتا ہے, بس ایک لفظ کرو, پھر لمبی چوڑی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب ہوائیں چلاتے ہیں. وہ تو پہلے فرما رہے ہوں والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ. اللہ فرماتے ہیں وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے, تمہیں خوشخبری دیتی ہیں اپنے رحمت آنے سے پہلے. ہوائیں ٹھنڈی لگتی ہیں, بھئی معلوم ہوتا ہے بارش آ رہی ہے, تو یہ ہوائیں ہم چلاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کبھی ہوائیں چلاتے ہیں حتی اذا اکلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فاحیینا. اور کبھی ہم ہوائیں چلاتے ہیں اس سے بادل بنتے ہیں, جب بادل گہرے ہو جاتے ہیں پانی سے بھر جاتے ہیں, بوجھل ہو جاتے ہیں, اب ہم حکم دیتے ہیں بادلوں کو چلو فلاں جگہ پہ جا کے برسنا ہے. تو ان بادلوں کو چلانے والا کون ہے؟ اس لیے قرآن أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ فرماتے ہیں تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں. اور اس سے پہلے فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. یہ پانی جو تم پیتے ہو تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ اگر علماء نے لکھا ہے کہ تم صرف اسی پانی کے نظام کے مسئلے پہ غور کر لو تو تمہیں اللہ کی توحید بھی سمجھ آ جائے اور قیامت بھی سمجھ آ جائے. کیا مطلب؟ اب دیکھو نا جی, مثال کے طور پہ ایک بندے کی عمر ہے 100 سال. ایک مثال ہے, روزانہ اس کو 1 لیٹر پانی پینا ہے تو 1 مہینے میں اس کے لیے 30 لیٹر ہو گیا, اور سال میں کتنا ہوا, اور 100 سال میں کتنا ہوا. یہ سارا پانی اگر اللہ اس کو ایک دن اکٹھا دے دیں گے بھی اپنا پانی لے لو بابا سال کا رکھ لو, تو کہاں رکھو گے جناب؟ اچھا ابھی اس علاقے کی آبادی ہے 10,000 آدمی. بھئی 10,000 آدمی کا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے کہ سارا پانی اکٹھا اتار دو, یہ اپنا رکھ لیں تاکہ 50 سال تک پیتے رہیں گے. آپ تو انشاءاللہ اسی میں غرق ہو کے مر جائیں گے, پئیں گے کیا؟ اللہ کا نظام دیکھیں, اس پہ غور کرو نا کہ اللہ نے کیا کیا انتظام کیا. اللہ اکبر. کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا ہے, پھر اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے اس کو تقسیم کر دیا ہے کہ کچھ پانی کو تو برف بنا کے پہاڑوں کے اوپر جما دیا,
سارے پہاڑ جو ہیں سفید نظر آتے ہیں، برف جمی ہے، گلیشیئر ہیں اور پہاڑ ہیں، اور ایسی ٹھوس برف ہوتی ہے کہ اتنا پکا تو تمہاری سیمنٹ کا فرش بھی نہیں ہوتا۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ بالکل منجمد ہوتی ہے، بالکل جم جاتی ہے، اب اس میں نہ کوئی کیڑا نہ مکوڑا نہ کوئی زہریلی چیز، کوئی چیز جو جائے وہ تو مر جائے اسی وقت، وہ تو برف ہے۔ اس پانی کو تمہارے لیے پہاڑوں پہ محفوظ کر دیا۔ اچھا پھر پہاڑوں کے اندر اللہ نے رگیں بنائی ہیں، جیسے بندے کے وجود میں رگیں ہیں ایسے پہاڑوں کے اندر بھی رگیں ہیں، اور کچھ پانی کو حکم دیا کہ تم ان رگوں کے ذریعے زمین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جیسے تم پائپ لگاتے ہو نا جی، پائپ لگاتے ہو نا جی، یہ گھر سے پائپ آ رہا ہے، اوپر ٹینکی سے پانی اترے گا، یہاں آئے گا، پھر یہاں آئے گا، پھر حمام میں آئے گا، پھر جناب ہاتھ دھونے کی جگہ پہ آئے گا، پھر فوارے میں آئے گا، پھر فلاں جگہ آئے گا۔ اللہ نے ان رگوں کے اندر پانی اتار دیا کہ سیدھا زمین کے نیچے چلے جاؤ، چلا گیا۔ اور کچھ پانی کا یہ انتظام کر دیا ہے کہ کسی کسی جگہ پہاڑوں میں جگہ آئی تو وہاں چشمے بنا کے وہ حکم دے دیا کہ تم چشموں کے ذریعے باہر ابلتے رہو، اور کسی جگہ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ تم نالے کی طرح بنو، برسو اترو اور بہتے جاؤ بہتے جاؤ بہتے جاؤ، نیچے جا کے پھر دریا بنتے جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا یہ آپ کے ملکوں کے اندر جو دریا ہے، دریائے جہلم ہے، دریائے سندھ ہے، دریا فلان ہے فلاں ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آتے ہیں، دیکھ سکتے ہو۔ اب یہ سارا انتظام کرنے کے بعد اچھا جی پانی دریاؤں میں بھی آ گیا، لیکن زمین کے نیچے بھی اللہ نے تیرے لیے ذخیرہ کر دیا کہ اگر تم چاہو تو خود کنواں کھود کے نکال لو۔ تو اس لیے قرآن نے وہاں ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس پانی کو زمین میں اور نیچے لے جائیں پھر کون ہے جو نکالے گا؟ دیکھا ہے نا کسی علاقے میں 10 فٹ پہ 20 فٹ پہ پانی، کہیں 50 فٹ پہ، کہیں 100 فٹ پہ، کہیں 200 فٹ پہ، کہیں 2000 فٹ پہ جا کے پانی ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ میرے نظام ہے، اور یہی نظام انشاءاللہ اللہ جب جنت میں اپنی رحمت سے داخل کریں گے تو وہاں بھی اللہ نے جنت کے اندر بھی نہریں ہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اللہ فرماتے ہیں جنت کی صفت جس کا ہم نے اپنے ڈرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی جو پانی کبھی تبدیل نہیں ہوتا کہ ہوا ہو جائے، بدبو ہو جائے، رنگ بدل جائے، شکل بدل جائے، ذائقہ بدل جائے۔ فرمایا نانا ہزاروں سال بیت گئے، ہزاروں سال آئندہ بیتیں گے، لیکن جنت کی نہر محفوظ ہے۔ انہار من ماء غیر آسن وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اللہ نے فرمایا پھر وہاں دودھ کی نہریں ہیں۔ یاد رکھو وہ دودھ کی نہر جو جنت میں ہوگی وہ جانوروں سے نکلا ہوا دودھ نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ وہ دودھ یہ نہیں ہے کہ وہاں بھینسیں کھڑی کریں گے اللہ آسٹریلیا سے منگا کے زیادہ دودھ دینے والی، نہیں نہیں، وہ اللہ کے حکم سے پیدا۔ لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر، اور فرمایا وہاں شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن ایسا شراب لذت للشاربین،
وہ جنت کا شراب ہے، وہ دنیا کا شراب نہیں کہ جس کے پینے میں کڑواہٹ ہو، وہ دنیا کا شراب نہیں جس کے دیکھنے میں برائی ہو، جس کی ہوا گندی ہو، جو کسی جانور کے پیشاب کی شکل میں ہو۔ نانا فرمایا لذت للشاربین، وہ جنت کا شراب ہوگا، شرابن طہورا لا فیہا غول، اس کے اندر کسی قسم کا دماغ کے جانے کا بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اندر کسی معدے کا بھی اثر نہیں ہوگا، اور پینے میں بھی لذت ہوگی پینے والوں کے لیے۔ اور فرمایا نہار من عسل مصفا، اور وہاں شہد کی بھی نہریں ہوں گی، اور شہد بھی وہ جو صاف کیا ہوا، یہ نہیں کہ اس کے اندر موم رہ جائے، موم کے کوئی اثرات رہ جائے، نہ عسل مصفا، ہر قسم کی نہریں، وہاں 4 نہریں جنت میں بہ رہی ہیں۔ تو صرف اسی پانی کے انتظام پہ غور کرو۔ اس لیے ایک دن ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت علی، مجھے سمجھ نہیں آتا قرآن میں یہ کیسی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے قرآن کہتا ہے کہ جنت میں 4 نہریں ہوں گی، یہ پانی کی ہوگی اور دودھ کی ہوگی، شراب کی ہوگی اور شہد کی ہوگی، اور سب کا منبع جو ہے، مرکز جو ہے وہ عرش کے نیچے ہوگا۔ اور پھر میں ہاں بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا حضرت علی بلا بتلاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منبع ایک ہو، مرکز ایک ہو، لیکن مثلا آپ دیکھیں نا جی، آپ کے پاس ہیڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہیڈ ہیں، جیسے ہیڈ پجند ہے، یا اسی طرح اور آپ کے پاس ہیڈ ترمو ہے، اسی طرح گڈو بیراج کا ہیڈ ہے، سکھر بیراج کا ہیڈ ہے، اور بھی دنیا میں کئی ہوں گے۔ تو بہرحال تو اس ہیڈ سے آگے نہریں نکلتی ہیں، کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر جا رہی، تو وہ ہیڈ جب اس مرکز میں پانی ہے تو آگے نہریں بھی تو پانی کی ہوں گی نا۔ تو جب مرکز ایک ہے، نہریں 4 کیسے ہو گئی؟ بات کو سمجھیں، یہودی بڑی مکار قوم ہے نا، بڑی عیار قوم ہے۔ دعا کریں اللہ ان پہ اپنا قہر نازل فرمائے۔ ہماری دعائیں ہیں تو بس ایسے ہی، لیکن حکم جو ہے کہ مجھ سے مانگو، بس گندی زبان سے مانگتے رہتے ہیں، شاید رحم آ جائے۔ ورنہ یاد رکھو دعا کے لیے بھی حالات ہوتے ہیں۔ آپ وضو نہ کریں اور ساری رات نمازیں پڑھتے رہیں، قبول ہو جائے گی؟ نہیں، ایک اصولی بات ہے۔ آپ وضو نہ کریں جناب، سارا رات طواف کرتے رہیں، دھیرے کا فائدہ نہیں، بلکہ گناہ ہے کہ ناپاک بغیر وضو کے طواف کر رہے۔ تو پھر میرا بھائی، پھر دعا کے لیے تو ضروری ہے نا کہ زبان بھی پاک ہو، اندر بھی پلید چیز نہ ہو، حرام کا کھانا بھی نہ ہو، حرام کا پیسہ بھی نہ ہو، اور زبان گندی نہ ہو، پاک ہو۔ پاک کا نام جو لے رہے ہو تو پھر پاک زبان سے نام لو نا، جب پلید زبان سے لوگے تو کیسے قبول ہوگی؟ یہی وجہ ہے نا کہ آج دنیا میں لاکھوں مسلمان کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ فلسطین کو، بیت المقدس کو آزادی دے، کچھ بھی نہیں ہوتا، روزانہ یہود اور قبضہ کر لیتے۔ سارے ہندوستان کے مسلمان رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، کوئی ایک بابری مسجد کو بچا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، میرے باپ کا، میرے آقا کا، میرا ایمان ہے کہ سورج اپنی مدار سے ہٹ سکتا ہے، چاند اپنی منزل چھوڑ سکتا ہے، لیکن میرے مدنی محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور کا فرمان ہے کہ مأکلک حرام و مشربک حرام، جب تیرا کھانا حرام ہوگا، پینا حرام ہوگا، وغذی بالحرام، حرام سے تیرا جسد بنے گا، تو لمبی لمبی دعائیں کرے گا، یا رب یا رب یا رب، انا یستجاب لہ، کہاں سے تمہاری دعا قبول ہوگی؟
یاد رکھو دعا اللہ کافر کی بھی سنتا ہے، دعا کافر کی دعا تو اللہ شیطان کی بھی سنتا ہے، یہ منع نہیں کہ دعا چھوڑ دو، بات کو سمجھا کریں، دعا تو اللہ شیطان کی بھی سنتا ہے۔ جب شیطان پہ لعنت ہو گئی، حکم ہو گیا نکل جاؤ بدبخت، تو شیطان نے دعا مانگی تھی نا کہ رب انذرنی الی یوم یبعثون، کہ یا اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن تک تو قبروں سے بندوں کو، یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان نے کس سے مانگی تھی؟ ہاں جی سیدھی بات بتاؤ، یہ نہ کہنا مولوی مکی کہتا ہے، آپ مجھے بتائیں قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان نے دعا کس سے مانگی اور آدم نے کس سے مانگی؟ تو یہ کس کی نسل ہے جو اللہ کے سوا غیروں سے قبروں سے مانگ رہے ہیں؟ نہ آدم کی بنتی ہے نہ شیطان کی، یہ تیسری نسل کون سی بلا ہے؟ آدم مانگتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، آدم بھی خدا سے مانگتا ہے، اور ملعون ابلیس بھی کہتا ہے رب انذرنی، شیطان بھی خدا سے مانگتا ہے۔ یہ عجیب بندہ ہے جو قبر والوں سے مانگتا ہے داتا مجھے بچہ عطا فرما، خواجہ نظام الدین اولیاء میری مشکل حل فرما، معین الدین اجمیری چشتی مدد کن بگردہ بے افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یہ کون سی نسل ہے یار بھئی؟ یا آدم کے بنو یا ابلیس کے بنو، تیسری تو کوئی قسم ہے ہی نہیں نا، یا صدیق بنو یا ابو جہل بنو، تیسرا نسل ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ اللہ کے سارے قرآن کا ایک ایک حرف پڑھ جاؤ، کسی ایک جگہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے یا صحابہ نے حضرت ابراہیم الخلیل کی قبر پہ کھڑے ہو کہ ابراہیم سے مانگا ہو۔ یا صحابہ نے سرکار دو جہاں کی قبر پہ کھڑے ہو کے حضور سے مدد مانگی ہو، کسی ایک حدیث میں، ضعیف حدیث میں، کسی میں کہتا ہوں کسی عام روایت میں بھی دکھلا دیں۔ پھر بعض بندے کہتے ہیں نا جی یہ تو واسطے کی بات ہے، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان سے کہتے ہیں وہ ان سے کہتا ہے۔ یہ ہے ان کا دین، یہ ہے ان کا مذہب کہ ہم ان سے کہتے ہیں اور یہ ان سے کہتے ہیں۔ یہی ابو جہل کہتا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم جن کی پوجا کر رہے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کو سفارش کریں گے۔ یہی نصرانی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب جو گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، جب اللہ کا بیٹا راضی ہو گیا تو ابے کو پکڑ کے ہمیں منوا دے گا اور جنت بھجوا دے گا۔ یہ تو ان کا عقیدہ ہے، اس کا مسلمان سے کیا تعلق ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایمان سے کہیں میرے محبوب نے کیسے سمجھا دیا، فرمایا یا صفیہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، فرمایا میری بیٹی فاطمہ دنیا میں مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، یہ نہ کہنا میں نبی کی بیوی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، عمل اچھا ہوگا تو قبر اچھی ہوگی ورنہ قبر پکڑ لے۔ اللہ کا پیغمبر اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پیر چھڑوا لیں گے، ہمارا مرشد چھڑوا لے گا، مضبوط آدمی ہے، فرشتوں کی مار برداشت کرے گا، ہمیں چھڑوا لے گا، خود کھاتا رہے گا۔ کوئی عقل کرو یار خدا کے لیے، چلو مولوی مکی کی نہ مانو، اپنے عقل کی تو مانو، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے، کوئی بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا؟ تمہیں بھی ماشاءاللہ بڑا پتا ہے، ڈالر کے ریٹ کا بھی پتا ہے، پاؤنڈ کے ریٹ کا بھی پتا ہے، درہم ریال کا بھی پتا ہے، تمہیں بھی راڈو گھڑی کا پتہ چلتا ہے، تمہیں بھی رولیکس اومیگا سمجھ آتی ہے، تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے، مشکل پڑ گئی ہے۔
اور ہر نماز میں کھڑے ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نستعین. منافق یہاں کہتے ہو تجھ ہی سے مدد مانگے گے اور یہاں کہتے ہو داتا مدد کر. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس یہودی نے پوچھا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز ایک ہو اور آگے نہریں ایک پانی کی ایک دودھ کی اور شہد کی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آگے بھی تو سیدنا علی ہے نا، کہہ دو رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. رابع الخلفاء داماد نبی محمد مصطفیٰ بطل من ابطال الاسلام ابو الحسن والحسین و ام کلثوم رضوان اللہ علیہم. حضرت علی ہے. حضرت علی نے فرمایا یہودی مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی کبھی تمہارے ناک سے پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل نکلتا ہے. اچھا انہوں نے کہا منہ سے بھی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا نکل. کبھی کبھی کان سے بھی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں نکل. کبھی آنکھوں سے بھی؟ فرمایا ان سب کا ذائقہ ایک ہے یا فرق ہے؟ جو آنکھ سے پانی نکلے اس کو بھی چکھو، جو ناک سے نکلے اس کو بھی چکھو، جو منہ سے نکلے اس کو بھی چکھو، کان سے. تو ان کا مرکز ایک ہے، تو یہ ذائقے مختلف کیوں ہیں؟ جو خدا یہ بنانے پہ قادر ہے وہ جنت میں نہریں چلانے پہ قادر نہیں ہے. ہمیں فرمایا اس کا مرکز بھی تو دماغ ایک ہے نا بدبخت. تو اگر مرکز ایک ہے لیکن ہر چیز کا اپنا اپنا مدخل ہے، اپنا اپنا مخرج ہے، تو جو خدا تیرے دماغ سے 4 نہریں چلا سکتا ہے وہ عرش کے نیچے سے 4 نہریں نہیں چلا سکتا ہے. اللہ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دے اور اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق دے. اگر میں نے اور میری والدہ نے 40 گھنٹے کے متواتر سفر سے تھکے ہوئے تھے اور ہم نے مکہ پہنچ کے احرام کھول کر بغیر صابن کے غسل کیا، احرام باندھا، عمرہ ادا کیا، کوئی دم نہیں، بالکل ٹھیک ہے. میرا بھائی یہ کوئی نہیں شریعت میں کہ جب آدمی باہر سے آئے تھکا ہوا 2 راتوں کا جاگا ہوا اسی وقت عمرہ کرے چاہے مر جائے، یہ مسئلہ نہیں. آپ آرام کریں، سو جائیں، بعد میں عمرہ کر لیں. کہتے جی کہ ہم نے مسجد نبوی میں دیکھا ہے کہ صحابہ کے ناموں کے علاوہ امام ابو حنیفہ، محمد بن ادریس شافعی، امام مالک، ان ائمہ کے ناموں کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. چلو پہلے یہ تو شکر کرو کہ اماموں کے نام تو تمہیں مدینے میں مل گئے نا. پہلے تو یہ شکر کرو نا کہ وہاں بھی انہی اماموں کے نام ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے مخصوص ہے لیکن دوسرے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے. یاد رکھیں جیسے علیہ السلام پیغمبر کے لیے ہے لیکن کسی کو بھی کہہ سکتے ہو علیہ السلام. اسی طریقے سے رحمت اللہ اولیاء اللہ کے لیے محدثین، لیکن صحابی کو بھی کہہ سکتے ہو رحمت اللہ علیہ، پیغمبر کو بھی کہہ سکتے ہو رحمت اللہ علیہ. اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے حضرت ابراہیم کی، اس کو فرشتوں نے نہیں کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. تو اس لیے یاد رکھیں کہ لفظ رضی اللہ جو ہے مانا اللہ ان سے راضی ہو، تو یہ تو آپ سب کو کہہ سکتے ہیں لیکن عام افضل مخصوص صحابہ کے لیے ہے. یہ نہیں کہ دوسرے کو کہنا ہی منع ہے. ہر آدمی کہتے یار اللہ راضی ہو، یار تو اس سے خدا راضی ہو، دو معنی کیا ہوتی ہے؟ رضی اللہ عنہ تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ میرا بھائی کہتا ہے کہ میں نے تیری شادی میں بہت خرچہ کیا ہے، تو کیا کرے؟ مولوی مکی ادا کرے؟ نہیں، پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں. وہ تمہاری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتا ہے نا. تیری شادی پہ خرچہ کیا، باپ والی جائیداد کا حصہ کھا جائے گا. اس کو جناب حصہ مجھے دے دو، خرچہ اپنا واپس لے لو.
اصل مسئلہ یہ ہے نا، جیسے لوگ لڑکیوں کے بھی حصے دی جاتے ہیں نا، ہم نے پالا پوسا شادی کی، جہیز میں 4 لاکھ کا سامان دیا، تم 10 لاکھ کا سامان دو، اگر 1 انچ زمین لڑکی کی کھاؤ گے قیامت والے دن ہار بنا کے تیرے گلے میں ڈالا جائے۔ اگر کسی آدمی نے احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں، صدقہ خیرات کر دو 2-4 ریال، کیونکہ اسی وقت دھو ڈالا نا، لگی رہے خوشبو اور عضو قابل پہ پھر دم پڑ جاتی ہے۔ کہتے جی کہ ہم انڈیا اور پاکستان میں مسلمان بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بالکل ماشاءاللہ انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی ہر قسم کے مدارس موجود ہیں، تم پڑھانے والے تو بنو نا۔ دیکھو نا انڈیا میں کافر حکومت ہے، لیکن ایک مدرسے میں 6,000 4,000 8,000 طلبہ ہیں، باوجود کافر حکومت ہونے کے۔ میں نے تو الحمدللہ خود اب عقل قوا میں تقریباً 6,000 طالب ہے، کنتھاریا میں تقریباً 4,000 طالب ہے، ماتری والا میں تقریباً 4,000 طالب ہے، اسی طریقے سے بڑودہ میں ہے، اسی طریقے سے گجرات میں مدارس ہیں۔ یعنی بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ مسلمان نے اپنے میڈیکل کالج بنائے ہیں، مسلمانوں نے اپنے ماشاءاللہ ٹیکنیکل کالج بنائے ہیں، انجینئرنگ کالج بنائے ہیں، ہر قسم کی تعلیم ہے، دین کی بھی ہے دنیا کی بھی ہے۔ تم وہاں دیکھ لو، جو ایسا ادارہ اختیار کرو جہاں دنیا اور دین دونوں کی تعلیم دی جائے اور تربیت بھی ہو بچوں کی۔ لڑکیوں کے بڑے بڑے مدرسے ہیں ماشاءاللہ، پاکستان میں بھی ایک سے ایک بڑا مدرسہ ہے، کراچی سے لے کر پشاور تک کون سا شہر ہے جس میں اللہ کے بندوں نے دین کے مدارس قائم نہیں کیے ہیں ماشاءاللہ۔ لڑکیوں کے بھی ہیں، لڑکوں کے بھی ہیں، دورہ حدیث تک بھی ہے، موقوف علیہ تک بھی ہے، اب تو ماشاءاللہ اس میں تخصص بھی ہے، تخصص فقہ میں، افتاء کے اندر۔ اسی طرح اب انہوں نے جیسے جامعۃ الرشید نے تو اب ماشاءاللہ MBA کی کلاسیں بھی شروع کی ہیں، MBA بھی کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں۔ بڑے ادارے ہیں، دیکھ کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کرسی پہ بیٹھا کریں، انشاءاللہ دعا کریں۔ حدیث مبارک جو ہے وہ حضور کا قول ہے، تقریر ہے، عمل، لیکن سنت وہ ہے جس پہ دائمی عمل ہو۔ اب دیکھو نا، ایک دن حضور نے اپنی بھانجی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھی، یہ حدیث ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے کہ ہر بندہ بچی کو لے آئے کندھے پہ بٹھا کے پھر نماز پڑھے۔ تو جو ائمہ اربعہ کی برائی کرتے ہیں اللہ سمجھے گا لوگ صحابہ کی کرتے ہیں، حضور پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، ان کو کون ہے؟ ان کو اللہ کا قہر روکے گا؟ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصے سے کہا کہ تم 15 دن کے اندر میرے گھر میں آئی تو یہ طلاق ہے، تو ہو جائے گی جب آئے گی۔ تم نے اچھا انتظام کیا ہے نا کہ ہمیشہ نہ آئے نا، تو پاگل اس کو آنے دو، طلاق ہو گئی رجوع کر لو بس۔ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز سے پہلے 2 طواف کر لے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، بالکل ٹھیک ہے۔ عصر کے بعد افضل یہ ہے کہ نماز کوئی نہ پڑھیں، مگر یعنی مغرب کے بعد الا کوئی مجبوری ہے تو یہاں گنجائش ہے کہ طواف کیا ہے، قافلہ جانے والا ہے، تو آپ 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں۔ کہتے جی کہ بچے کے ختنہ کرانے میں کیا حکمت ہے، ڈاکٹر سے پوچھیں، یہ اس کا کام ہے نا، میرا کام تو نہیں ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ سنت الانبیاء ہے، حضور نے فرمایا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ہمارے ملک میں جنازے کی صفیں طاق رکھی جاتی ہیں، ہاں تم لوگ ادب کا بڑا خیال کرتے ہو، اصل جو ہے وہ غائب ہے۔ یعنی مسجد کے قریب گزریں تو مسجد کو بھی سلام کرتے ہیں، مائی مسجد سلام علیکم سلام علیکم۔ اذان ہو رہی اور سر پہ 2 من کا بوجھ جو کھڑا ہو جائے گا، چپ کرو اذان ہو، جب ہو جائے گی ملعون گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔
یہ کیا ادب ہے کہ جی طاق ہو اور جفت ہو اور طاق ہو اور جیسے کھڑے ہو گئے جنازہ ہو گیا. افضل ہے کہ وہاں طاق ہو. ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ کو بھی طاق پسند ہے. والد کا عمرہ کرو، جو مرضی آئے کرو. بہرحال اگر مرد جو ہے وہ بریلوی ہے اور عورت اہل دیوبند سے ہے، بہتر ہے کہ ان کے نکاح نہ کریں، اس لیے کہ روز لڑائی ہوگی نا. وہ کہے گا قبر پہ سجدہ کرو، وہ کہے گی شرک ہے. وہ کہے گا جناب میلاد میں بیٹھو، وہ کہے گی بدعت ہے. وہ کہے گا جلوس میں جانا ہے، وہ کہے گی حرام ہے. تو روز چک چک ہوگی نا، کیا فائدہ. اس لیے بہتر ہے کہ کم از کم دونوں کا عقیدہ تو ٹھیک ہو. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل بدعات مشرکانہ میں مبتلا ہے، وہ تو مشرک ہو گیا، اس سے نکاح بھی نہیں ہوگا. میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، لیکن اس ہوٹل میں شراب بھی سرو کی جاتی ہے. بھئی آپ کی تنخواہ تو حلال ہے نا، کیوں سارا پیسہ صرف شراب سے تو نہیں آ رہا نا، کھانے کی بھی آ رہا ہے، باقی چیزوں سے بھی تو آ رہا ہے. لیکن کوشش کرو ایسی جگہوں پر نوکری نہ کرو، دوسری جگہ ڈھونڈو تاکہ اللہ تمہیں ان عذاب سے، جگہوں سے، مقامات سے محفوظ رکھے. میں بہت زیادہ بولتا ہوں تو تم زیادہ قرآن شریف پڑھا کرو. جتنا بولنے پہ زور دیتے ہو نا، اتنا قرآن پڑھتے رہو، تاکہ تمہارا بولنا جو ہے وہ بھی بند نہ ہو اور تمہیں ثواب بھی ملتا رہے. مدینہ منورہ میں پہلی دفعہ ہو یا 10ویں دفعہ ہو، 40 نمازیں پوری کرنا کوئی حکم نہیں، نہ ان کا زیارت سے تعلق ہے. وہ مستقل ایک فضیلت ہے کہ اگر اللہ 40 نمازیں باجماعت نصیب کر دے تو اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق کی بیماری سے آزاد کر دیتے ہیں. وہ ایک فضیلت ہے، موقع ملے ضرور پوری کرو. لیکن اگر ایک آدمی کو 1 گھنٹہ ملتا ہے، ٹرانزٹ ویزے پہ آیا گیا، تو نماز پڑھی، مسجد نبوی میں سلام پڑھے، واپس آ گیا، کوئی بات نہیں. ہم نے 10 دن رہنا ہے تو آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے، اور قصر نماز میں سنتیں اور نفل پڑھنا معاف ہے. لیکن اگر پڑھنا چاہو تو پڑھو، لیکن پھر پوری پڑھنی ہوگی، وہ آدھی نہیں ہوں گی. خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، صدقہ کر دو. اگر عورت حرم میں نہ آ سکے، معذور والدہ کو لیٹرین میں وضو وغیرہ کرا سکتی ہے. ہاں، لیٹرین میں کیوں نہیں کرا سکتی، مسجد کے اندر نہ آئے. نظر ماننا، منت ماننا خالص اللہ کے لیے جائز ہے. جیسے کہ بی بی ام مریم نے منت مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اگر نظر اللہ کے لیے مانی جائے تو وہ جائز ہے، غیر اللہ کے لیے شرک ہے، یاد رکھو ہمیشہ. اچھا، ویسے فائدہ شیدہ کوئی نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا منت ماننے سے کوئی کام نہیں ہوتا، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے. ایسے خرچ نہ کرے، منت کر کے پھنس گیا نا. کہتے جی کہ بندے پر جب عذاب آتا ہے اس کے نصیب میں آتا ہے، بالکل اس کے نصیب میں بھی آتا ہے، لیکن اس کے گناہوں پہ آتا ہے. اللہ بغیر گناہوں کے عذاب نہیں دیتے، یہ اس کا قاعدہ ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تیرے ہاتھوں نے کیا تھا وہی پھل آج کاٹ رہے ہو. مرحوم کے لیے طواف کرو، عمرہ کرو. بہرحال اگر کوئی آدمی زندہ ہے، اس نے تمہیں وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، ورنہ نہیں کر سکتے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لوگوں کو دھکے دینا حرام ہے. دور سے اشارہ کرو، وہی ثواب ہے. کیا ضرورت ہے لڑنے کی، مرنے کی. نماز پڑھنے والے لوگوں کے سامنے گزرنا منع ہے.
حتیم میں نوافل پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آرام سے جائیں، جب نماز کا وقت گزر جائے بعد میں چلے جاؤ، کون سا مشکل مسئلہ ہے بھائی؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے احرام کی حالت میں چادر سر پہ رکھ لی کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر 4-5 گھنٹے متواتر ڈھانپ کے رکھے تو دم پڑ جاتی ہے۔ عذاب آ جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا تم نے کیا لکھا ہے۔ اگر عورت احرام پاکستان سے باندھ کے نیت کر کے آ گئی ہے، مکے میں حیض آ گیا، اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہیں، جب پاک ہو جائے تو سادہ پانی سے غسل کر کے حرم میں آ کے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، وہ نیت تو کر چکی ہے، اس کو دوبارہ کہیں نہیں جانا ہے۔ طواف کے اندر جو ہے بات کرنے کی اجازت ہے، نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الطواف کالصلاۃ، طواف جو ہے نماز کی طرح ہے، یہ معنی نہیں کہ ہر بات نماز والی ہوگی۔ کہتے تھے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا علاج یہ ہوتا ہے میرا بھائی کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی ہے تو پی لو، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ورنہ سب سے بہتر علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اسی طرح درود شریف اللہم صلی علی، یہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ غصہ اتر جائے گا۔ باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ مجاہدین فلسطین کی نصرت فرما۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ پورے عالم میں جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، معابد کی، معاہد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما، دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔